ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہسٹوریکل اسٹوڈیو کی ٹیم اپنے معزز ناظرین کے لیے ایک معلوماتی، دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم کامران کی بارہ دری جو کہ لاہور میں واقع ہے۔ اس بارہ دری کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اگر آپ لاہور سے دریائے راوی کے پل پر سے گزر کر شاہدرہ جائیں تو بائیں جانب آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک جزیرہ نظر آئے گا، اور اس جزیرے میں واقع کامران کی بارہ دری ہے۔ یہ دریائے راوی کے وسط میں واقع ہے، اور یہ بارہ دری دیکھنے والوں کو اپنے حسن سے حیران کر دیتی ہے۔ دریا کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے اسے دریائے راوی کی انگوٹھی کا نگینہ۔ ناظرین، یہ بارہ دری تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تفریحی مقام بن چکا ہے۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور پکنک وغیرہ مناتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ ناظرین، اس بارہ دری میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا استعمال جو تھا وہ کشتی کا تھا۔ کشتی کے ذریعے لوگ یہاں پہ آتے تھے، لیکن اب چونکہ پانی ایک سائڈ پہ گزرتا ہے، دوسری سائڈ جو ہے وہاں پہ خشکی ہے، اور وہاں سے لوگ پیدل بھی جو ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اس بارہ دری جو ہے اس نے اپنے اندر کچھ تاریخی واقعات جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے جو ہے کامران کی بارہ دری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بارہ دری مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے بنوائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ دری دراصل خوبصورت اور وسیع و عریض باغ کا ایک حصہ تھا، جو 1530 سے 1540 کے دوران کامران مرزا نے بنوایا تھا۔ اسے لاہور میں مغلوں کی تعمیر کی جانے والی پہلی عمارت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ باغ اتنا وسیع تھا کہ اس میں دیوان عام، خاص، زنانہ محلات، فوارے اور محرابیں وغیرہ بھی تھیں۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ دریائے راوی اس جگہ پر پہلے نہیں بہتا تھا، بلکہ وہ شاہی قلعہ کے قریب بہتا تھا، لیکن اپنا رخ تبدیل کرتے کرتے جو ہے یہاں پہ بہنے لگا، اور جس وقت یہ بارہ دری بنائی گئی تھی اس وقت یہاں پہ دریا موجود نہیں تھا۔ اب دریا نے اس کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے، اور اس دریا نے اس بارہ دری کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہوا ہے۔ کامران مرزا فنون لطیفہ، شاعری، تعمیرات اور باغات کا دلدادہ تھا۔ شہنشاہ بابر کی وفات کے بعد جب لاہور اس کے قبضے میں آیا تو اس نے دریائے راوی کے پار ایک شاندار عمارت اور وسیع و عریض باغ بنوایا۔ کامران کی طرح کئی وزراء اور عمراء نے بھی دریا کے پار بڑے عالی شان باغ لگوائے۔ یہ محلات اور باغات جو تھے وہ شاہدرہ کے گرد و نواح میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہدرہ میں کھجور کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہدرہ باغ کے نام سے بھی یہاں پہ باغ تھا جہاں پہ آج کل جو ہے مقبرہ جہانگیر جو ہے واقع ہے۔ چونکہ اس بارہ دری کو اس وقت بھی سیر و تفریح کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہاں پہ کامران مرزا نے شعر و سخن کی کئی محفلیں اور ضیافتیں منعقد کیں۔ کامران کے علاوہ ہمایوں اور شہنشاہ جہانگیر نے بھی کئی مرتبہ یہاں قیام کیا اور کئی اہم محفلیں یہاں منعقد کیں۔ شہنشاہ جہانگیر اپنے سفر کشمیر کے دوران یہاں پر پڑاؤ کیا کرتا تھا۔ مغلوں کے حسن ذوق اور ان کے یہاں قیام سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ باغ اور یہاں کی عمارات کس قدر خوبصورت دلکش ہوں گی۔ یہاں بہت بڑے حوض اور دلکش عمارت کا ذکر ملتا ہے۔ دریا سے فواروں اور دیگر عمارات کے آثار بھی ملے ہیں۔ اس بارہ دری کو اندر سے خوبصورت بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ 1980 سے پہلے یہ بارہ دری جو تھی وہ خستہ حالی کا شکار تھی، تو اس بارہ دری کو محفوظ بنانے کے لیے 1977 میں اس کے گرد ایک باندھ تعمیر کیا گیا، اور اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اس اہم قومی و ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بارہ دری کو اس کی اصل شکل میں لانے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ ملک بھر سے کاریگر اور ماہر بلائے گئے، قدیم باغ کے آثار ڈھونڈے گئے، فوارے لگائے گئے، اور بارہ دری کو اس کی اصلی صورت میں بحال کیا گیا۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں مغلیہ طرز کا ریسٹورینٹ بھی بنایا گیا۔ اس بارہ دری کو
سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے 19 فٹ اونچا جو بند ہے وہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس بند کا نظارہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ہم نیچے کھڑے ہیں اور 19 فٹ یہ اونچا بنایا گیا ہے۔ جتنا بھی پانی آ جائے اس بارہ دری کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ایک اچھا قدم تھا حکومت پنجاب کا کہ انہوں نے اس جو ہے قومی ورثے کو محفوظ بنایا، اور دریا اس کے بالکل ساتھ بہتا ہے۔ اس کا نظارہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بالکل اس کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اور یہاں سے دریا راوی کا جو پل ہے اس کا نظارہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نیا پل بن رہا ہے۔ یہ اس کی دوسری سائڈ ہے، اس طرف آبادی ہے، یہاں پہ پانی نہیں آتا۔ ایک اور جو تاریخی واقعہ اس بارہ دری سے جڑا ہے وہ یہ ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کا جو بیٹا خسرو تھا اس نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا، اور اس کی باقاعدہ جو ہے مہم چلائی، اور اس بغاوت کی مہم کو کچلنے کے لیے اور اس کی نگرانی اسی مقام سے کی، اور اس کے بیٹے کو زنجیروں سے یہاں پر باندھا گیا، اور اس کے 300 ساتھی جو تھے ان کو سزائے موت دی گئی۔ اور اسی بارہ دری میں خسرو جو تھا اس کی جو آنکھیں ہیں ان کو نکالا گیا، اور بعد میں اس کو جو ہے شاہی قلعہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ کامران مرزا مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا دوسرا بیٹا تھا، جو شہنشاہ بابر کی دوسری بیوی گل رخ بیگم کے ہاں 1509 میں کابل افغانستان میں پیدا ہوا۔ وہ مغل سلطنت کے وارث نصیر الدین ہمایوں کا ستیلا بھائی تھا، جبکہ بابر کا تیسرا بڑا بیٹا عسکری مرزا کامران مرزا کا سگا بھائی تھا۔ شہنشاہ ہمایوں کامران مرزا کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس نے فراق دلی سے کامران کو لاہور کا وسیع علاقہ دیا، لیکن کامران مرزا ہمیشہ ہمایوں کا دشمن بنا رہا۔ کامران مرزا کی بغاوت کی وجہ سے ہمایوں پر اپنے بیٹے باغی کو سزائے موت دینے کا شدید دباؤ تھا، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر شدید دباؤ اور سلطنت میں مخالفت اور بغاوت پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر اس بات پر قید ہو گیا کہ کامران کو کچھ سزا دی جائے، اور اسی سزا میں اس کی جو آنکھیں وہ نکالی گئیں۔ اس کے بعد ہمایوں نے اسے حج کے لیے مکہ مکرمہ بھجوا دیا، جہاں 15 اکتوبر 1557 کو کامران مرزا کا انتقال ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس بارہ دری کو مکمل طور پر سیمنٹڈ کیا گیا ہے، یعنی پلسٹر کیا گیا ہے۔ اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں اور یہ خستہ حال ہو گئی تھی، اور ساتھ اس کے جو تالاب ہے اس کو بھی بالکل سیمنٹڈ کیا گیا ہے۔ اس نے اس بارہ دری کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے پارک بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بارہ دری 2 منزلہ ہے۔ یہ سیڑھیوں سے ہم اوپر جا رہے ہیں، اور اوپر سے اس کا نظارہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ بالکل ویسے ہی ڈیزائننگ ہے جس طرح کہ نیچی منزل کی ہے، اور یہاں سے ہم ان سیڑھیوں کے ذریعے اس کی چھت جو ہے اس پر جائیں گے۔ یہ اندرونی ویو اس کا۔ نقش و نگاری کی گئی ہے۔ یہ اس کی چھت پر ہم جا رہے ہیں، اور اوپر سے اس کی پانی کی نکاسی کا جو سسٹم ہے اس کو بہترین بنایا گیا ہے، تاکہ بارش وغیرہ کا پانی جو ہے یہاں پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ جی بارہ دری کا اوپر سے نظارہ۔ ناظرین، اس دلچسپ معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر